السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ وہ دو اصطلاح ہیں، علم حصولی اور علم حضوری۔ ہم اور آپ جب علم حاصل کرتے ہیں، جو معلومات حاصل کرتے ہیں، تو اس کے لیے 5 سینسز ہمارے ہیں اور مائنڈ ہے، تفکر کرتے ہیں، بہت سی معلومات کو دیکھ کے حاصل کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو چھو کے محسوس کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو سونگھ کے، بہت سی چیزوں کو مس کر کے وغیرہ، اور پھر ان معلومات کو ایک کے ساتھ ایک باہم رکھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، دو معلومات کو ساتھ میں رکھ کے اس علم کی طرف، اس حقیقت کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو مجہول ہے، جو ہمیں نہیں معلوم۔ چند معلومات کو اکٹھا کر کے وہ چیز کے جو ہمیں نہیں معلوم ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ حقیقتیں ہیں کہ نہیں، خود بخود احساس ہوتا ہے، مثلا بھوک یا ڈر۔ انسان کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے بھوک لگی ہے یا نہیں، اسے کتاب میں پڑھ کے یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈر رہا ہے۔ ابھی جب ڈر پیدا ہوتا ہے یا جب بھوک لگتی ہے یا جب محبت ہوتی ہے تو یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو ایسی حاضر ہوتی ہیں کہ پھر مزید کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے یہ حقیقتیں ہمارے سامنے، خود یہ حقیقتیں ہمارے سامنے کتنی واضح ہوتی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جاننے والا، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی دوست آ کے ہمارے پاس بیٹھتا ہے اور ہمیں مثلا بھوک کا احساس ہو رہا ہو یا درد کا احساس ہو رہا ہو، اور وہ رشتہ دار آ کے ہمارے پاس بیٹھ جائیں اور ہم ان سے محو گفتگو ہو جائیں، ہم ان سے بات کرنے لگیں، we start to talk about something۔ ایسی حالت میں بھوک کی طرف سے دھیان اور توجہ ہٹ جاتی، اور ڈر یا درد یا تکلیف، ہاسپٹل میں کتنی بار ہم نے سنا ہے کہ ہم جاتے ہیں عیادت کے لیے اور مریض رشتہ دار اور اعزاء کے پہنچنے سے پہلے کراہ رہا ہوتا ہے، اور جب اعزاء اور اقربا پہنچ جاتے ہیں تو سکون کی سانس لیتا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے، جبکہ وہ حقیقت وہاں موجود ہے، وہ علم، وہ احساس موجود ہے، درد نہیں چلا گیا، توجہ ہٹ گئی۔ توجہ جیسے ہی ہٹی تو گویا کہ علم نہیں ہے، گویا کہ وہ احساس نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ احساس ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ علیہم السلام، معصومین علیہم السلام کا علم اس کائنات کی ہر شے کے بارے میں علم حضوری کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جب چاہیں متوجہ ہوں، باطن میں متوجہ ہوں، اور جس چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اذا شاءوا علموا، اگر یہ چاہیں گے تو علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ چاہتے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس جملے کے کیا معنی ہے؟ مگر یہ چاہتے نہیں ہیں۔ ائمہ علیہم السلام، معصومین علیہم السلام اس کمال محبت، کمال عشق کے مرحلے میں ہیں کہ وہاں اپنے محبوب، اپنے خدا، اپنے خالق، اپنے ولی، اپنے مولا کے نزدیک ترین مقام پر ہیں، تو وہاں سے توجہ ہٹانا نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ۔ اگر خدا نے کہہ دیا کہ تمہیں کربلا جانا ہے تو حسین جاتے ہیں، اگر خدا نے کہہ دیا کہ آج مسجد میں جانا ہے اور مسجد میں شہادت ہوتی ہے تو امام مسجد میں جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم پتہ کر لیں کہ آیا اس سفر میں ہمارے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کیا ہم اپنے لیے کہیں بھی جانا چاہتے ہیں
کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ بہتر ہے ہم کریں، کیا اس میں ہمیں نقصان تو نہیں ہوگا، کیا اس میں فائدہ تو نہیں ہوگا. نہیں، وہاں ارشاد مولا ہوا، یہاں سر بسر تسلیم. جیسے ہی خدا کا امر ہو گیا، یہاں ائمہ علیہم السلام حاضر ہیں. امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن یہ بہت اہم نکتہ ہے یہ علم امام کے حوالے سے کہ آخر ایسا کیوں. ایسی بات نہیں ہے کہ علم نہیں تھا، اور کیوں نہیں، بعض اوقات تو پورا علم ہوتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے واقعات کیا پہلے سے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سن لیے تھے؟ سنے تھے، مکمل علم تھا. اور خود یہ تو ظاہری روایات کے مطابق مقام ولایت پر جو ہو، جیسا کہ عرض کیا ہے، تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم حضوری کی حیثیت رکھتا ہے. اور اسی کے ساتھ جب امام کا علم اس درجے پر ہے، تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام ممبر پہ سوار ہوں، ممبر پہ بیٹھے ہوں، یا کسی سواری پر سوار ہوں، جنگ میں جا رہے ہوں، اور کوئی کہیں سے کچھ پوچھ لے، فوراً جواب حاضر ہوتا ہے، فوراً جواب دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام تأمل کریں، تفکر کریں، سوچیں، بیٹھیں، حساب کریں، معلومات کو اکٹھا کر کے مجہول کی طرف جائیں اور پھر اس مجہول کو معلوم بنائیں اور پھر پیش کریں. ایسا نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں امام کے سامنے حاضر رہتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کی ایک خاص منزلت ہے ہمارے مذہب میں. ہر امام کی بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار حدیثیں تھیں جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں. بہت سی حدیثیں ہیں جو جمع ہو گئی ہیں، کتابوں میں مل جاتی ہیں. اور جب حدیث کی کتابوں کو کمپائل کیا گیا تو علم حدیث ظاہر ہے کچھ ٹرمینالوجیز بنائی گئیں سمجھنے کے لیے، کیٹیگرائز کرنے کے لیے، تبویب کے لیے، چیپٹرائزیشن کے لیے. تو اس میں ایک خاص مرتبہ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کا. یعنی امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام صادقین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. ایک کیٹیگری ان حدیث کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کی حدیثیں ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر امام سجاد علیہ السلام تک کی حدیثیں ہیں. پھر اس کے بعد امام باقر اور امام صادق علیہ السلام، اور اس کے بعد بقیہ ائمہ کی حدیث. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اور امام باقر علیہ السلام کی کا مقام اور ان کی منزلت صرف علم کے حوالے سے نہیں تھی. ایک تو علم کے حوالے سے یہ عرض کر چکے ہیں کہ کیا منزل ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے. شجاعت ہر لحاظ سے، کہ ہر اعتبار سے، جس اعتبار سے امیر المومنین علیہ السلام نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور علم کا مظاہرہ کیا، اسی طریقے سے ہر امام کی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں کمال علم کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے، بلکہ کمال علم کا مظاہرہ تو ہو نہیں پاتا ہے، علم کا مظاہرہ ہوتا ہے جس حد تک لوگ تحمل کر سکتے ہیں. ورنہ خود ائمہ علیہم السلام کا یہ قول ہے کہ ہمیں تو مخاطب ہی نہیں ملے، ہم بات کریں تو کس سے کریں. اللہ اکبر. وہ عقلیں کہاں ہیں، وہ نفوس، وہ ضمیر کہاں ہیں کہ جو تحمل کر سکیں باتیں امیر المؤمنین کی. وہ دل کہاں ہیں، وہ قلب، وہ جان کہاں ہیں،
وہ نفس کہاں ہیں جو باتیں تحمل کر سکیں حسن و حسین و علی و باقر کی؟ ائمہ علیہم السلام کو مخاطبین نہیں ملے. چند اصحاب ائمہ ایسے تھے کہ واقعاً انہوں نے سفر طے کیا، من الخلق الى الحق، پورا سفر طے کیا اور پھر ولایت سے نزدیک تر مقام پہ پہنچے، اور تب امام علیہ السلام نے خاص علوم عطا کیے. رشید حجری مثلا، ابو ذر، مقداد، سلمان، اور بعد میں جو دیگر اصحاب اجماع ہیں کہ جن سے ہم امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی حدیثیں ہم تک پہنچتی ہیں. تو امام علیہ السلام کو سامعین نہیں مل پائے. جب بھی منبر پہ جاتے اور یہ ندا دیتے، یہ صدا دیتے، یہ کہتے، یہ نعرہ لگاتے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو لوگ بجائے اس کے کہ ان سے کون و مکان کے حقائق دریافت کریں، خود اپنے انفس، خود اپنے نفوس کے بارے میں حقائق حاصل کریں، آفاق کے بارے میں حقائق حاصل کریں، علم حاصل کریں. ان کے جہل کا معیار یہ تھا کہ وہ ہر وقت، ہر لحظہ بس امام کو نعوذ باللہ کم تر کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہتی تھی کہ ان کے پاس آخر امام کا مقام سمجھنے کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. تو وہ حضرات کہ جو تزکیہ نفس نہیں کر سکتے، وہ بھلا امام کے مقام کو کیسے سمجھیں گے؟ اور جب امام کے مقام کو نہیں سمجھیں گے تو کیسے پوچھیں گے؟ یہ تو صرف علی علیہ السلام ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ جب آیہ نجوہ نازل ہوتی ہے تو صرف اور صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو صدقہ دیتی ہے اور جاتی ہے اور سوال کرتی. یہ امام کی شخصیت ہے. ورنہ کیا کسی کو روکا تھا کسی نے؟ ہرگز نہیں. امام علیہ السلام